ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تدادروا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامی نظرات، بحمد اللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ رجب المرجب شریف کا ماہ مبارک اس کی آج 19 تاریخ ہے۔ اس ماہ کی 13 تاریخ کو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حل عطا مشکل کشا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ اسی حوالے سے میں نے پچھلے پیر شریف کو آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا، اور ماہ رجب المرجب شریف بھی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ کے اندر ہمارے آقا مولا مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، محبوب خدا، نبی آخر و زمان نبی، تا ختم نبوت کا تاج جنہوں کے سر پہ سجا، وہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزہ معراج النبی سے بھی نوازا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس ماہ میں اپنے محبوب آقا کو معراج بھی کروائی ہے۔ یعنی سادہ اگر ترجمہ کیا جائے تو یوں کر لیجئے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ جس رات میں اللہ وحدہ لا شریک میزبان بنے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام مہمان بنے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو حضرات دی وقار، میں آج مختصر سے وقت میں معراج النبی کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے آیت خطبہ میں تلاوت کی 15واں پارہ، اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی یا وہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا لہ، اور وہ مسجد جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اللہ بصیر بھی ہے۔ اور وہ ضمیر کا مرجع ذات خدا بھی ہے، ذات مصطفیٰ بھی ہے۔ اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سمیع البصیر ہے، اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ حضرات دی وقار، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ہے معراج النبی۔ یہ سارے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ دے کے بھیجا۔ دنیا میں جب اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی نبی کو 2 معجزے ملے، کسی نبی کی جو ہے وہ دعا میں معجزہ، کسی نبی کے کلام میں معجزہ، کسی نبی کی نگاہ میں معجزہ، کسی نبی کے جو ہے وہ ہاتھ میں معجزہ۔ لیکن جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی بدوحا کے چہرے والے کی، جب باری آئی واللیل کی زلفوں والے کی، جب باری آئی حبیب کردگار احمد مختار نور الانوار میرے اور آپ کے کریم آقا کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو 1 یا 2 معجزہ نہیں دیے، بلکہ سر کے والوں مبارکوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں مبارکوں تک سراپا معجزہ بنا کے آقا کریم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تو حضرت دی وقار، مصطفیٰ کریم علیہ السلام
सरापा मौजूदा बन के आए। किसी नबी को एक मौजूदा, किसी को दो मौजूदे मिले, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार को सरापा मौजूदा बना के भेजा। यानी इधर एक दो मौजूदे की बात नहीं, अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देखा जाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा वद्दुहा मौजूदा, मेरे करीम आका की जुल्फ़े वल्लैल मौजूदा, मुस्तफ़ा करीम के गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथ मौजूदा, आका करीम अलैहिस्सलाम का अलम नशरा का सीना मौजूदा, मेरे करीम लजपाल आका की मुदस्सर और मुजम्मल की कमली मौजूदा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सरापा मौजूदा बनकर आए। और फिर मुझे कहने दीजिए कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। अरे सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आज फिर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा मौजूदा जो है वो बनाकर भेजा गया। अब ये आका करीम का सारे मौजूदों में से सबसे बड़ा और अजीम मौजूदा है। और यहाँ पर लोग बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े जो है वो फिलासफर किस्म के लोग जो है वो इस मौजूदा मिराज का इनकार भी करते हैं। कहते हैं देखो जी समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक आने वक्त में इतना हजारों सालों का सफर जो है वो एक मिनट के अंदर जो है वो किस तरह तय किया जा सकता है। तो हज़रात सबसे पहले तो मैं इसकी दलील ये देना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दावा नहीं किया। बात तो तब होती कि अगर मुस्तफ़ा करीम दावा फरमाते ना कि मैं गया हूँ तो फिर तो लोग इतराज कर सकते थे, लेकिन इधर बात ही खत्म होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, फरमाया पाक है वो अल्लाह जो ले गया अपने बंदे हाथ को। तो फिर पता चला मेरे नबी ने दावा नहीं किया, दावा करने वाली खुद खुदा वहदहू ला शरीक की जात है। तो फिर अब अगर कोई इतराज करेगा तो अल्लाह की कुदरत का मुनकर होगा। अब जब मौजूदे मिराज का कोई इनकार करेगा तो अल्लाह की कुदरत का भी इनकार करेगा, क्योंकि अल्लाह की शान तो है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन फिर पता चला कि दावा मेरे नबी ने नहीं किया, दावा तो खुद खुदा वहदहू ला शरीक ने किया है। तो फिर मानना पड़ेगा कि सी मिराज राज एक मुहब्बता दा नहीं किसी दी समझ विच होने वाला, सदिया तालिब ते गया मतलूब यारो, जिब्राइल सी सद ले जान वाला, वाक़यात ते बिना दरवाजे अती किवे पहुंचे अरश ते जान वाला, अबर तेरी अकल नु है कि दखल थे जाने जान वाला या ले जान वाला। और लोग जहाँ पर एक हदीस पढ़ते हैं दलील के तौर पर जो हज़ूर आका अलैहिस्सलाम के मिराज के मुनकर हैं, वो कहते हैं देखें जी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आप फरमाती हैं कि अनाइशा मा फ़क़दतु जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिल मिराज, कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने मिराज वाली रात नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म बिस्तर से गुम नहीं पाया। तो लोग कहते हैं जी देखें ये बुखारी की हदीस है, तो इस हदीस से पता ये चलता है कि हज़ूर आका अलैहिस्सलाम को मिराज रूहानी हुआ है, जिस्मानी नहीं हुआ। तो हम इस हदीस का ये जवाब देते हैं कि जब हज़ूर आका अलैहिस्सलाम को मिराज करवाया गया उस वक़्त आका करीम की उम्र मुबारक 51 बरस 4 माह और 19 दिन थी, और मिराज हज़ूर को मक्की ज़िंदगी में हुआ है, यानी हिजरत से पहले हुआ है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हज़ूर के अक़द में मदीने में आई हैं, तो फिर सैयदा आयशा किस तरह फरमा सकती हैं कि मिराज वाली रात हज़ूर का जिस्म जो है वो गुम नहीं हुआ। तो लोग कहेंगे जी देखो आप हदीस नहीं मानते, तो हम कहते हैं कि हम हदीस नहीं मानते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम अल्लाह के कुरान को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा करीम के फरमान को भी मानते हैं। तो फिर लोग कहेंगे जी इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं कहूँगा कि मुस्तफ़ा करीम को कोई एक मिराज नहीं हुआ, आका करीम को 34 मिराज हुए हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही लिखते हैं, और भी उलमा अपनी किताबों में लिखते हैं कि हज़ूर आका अलैहिस्सलाम को 34 मिराज हुए हैं, जिनमें बाकी मिराज रूहानी है, एक मिराज जिस्मानी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा किस मिराज की बात करती हैं, वो किसी रूहानी मिराज की बात करती है। खुदा वहदहू ला शरीक ने कुरान में जिस मिराज की धूम मचाई है वो जिस्मानी मिराज है, और हालत बेदारी का मिराज है, वो हालत बेदारी का मिराज है। तो रात अदीब का फिर पता चल गया। और यहाँ पर मैं एक और हदीस से बात पेश करता हूँ ताकि मसला समझने में आसानी हो।
لوگ جو معراج کا انکار کرتے ہیں، اب لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ ایک معراج تھا، اب جو کہہ رہے ہیں جی 34 معراج ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں پر حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضور آقا علیہ السلام نے یوم وصال کے روزے رکھے۔ جب یوم وصال کے روزے رکھے تو صحابہ بھی حضور کو دیکھ کر روزہ رکھنے لگ پڑے۔ جب روزہ رکھنے لگے تو صحابہ جو تھے وہ جب روزے رکھے تو صحابہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ میرے کریم آقا کی نگاہ پڑی، فرمایا صحابہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا آپ روزے رکھتے تھے تو ہم بھی روزے رکھنے لگ پڑے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو اپنی مسجدوں میں واز کرتے ہیں اسپیکر لگا کے اور گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ حضور تو ہماری طرح ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کو یہ آیت یاد نہ آئی کہ قل انما انا بشر مثلکم؟ تو کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے ویکھن وچ تے ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس ملدے پتر پتر سونے نال نہیں رلدا تے پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے، جڑے اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھلدے، اعظم عرشاں دا راہی اسی گلیاں دے وچ رلدے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ تو صحابہ کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کریم کی شان جو ہے وہ وراء الورا ہے، اور کوئی بھی کائنات میں مصطفیٰ کریم کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ آقا مولا مدینے کے تاجدار آقا دو جہاں کی ذات بابرکات ہے۔ تو رات پھر پتہ چلا کہ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون ہے میری مثل؟ فرمایا انی ابیت ربی یطعمنی و یسقینی، فرمایا میں ہر رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور یطعمنی و یسقینی یہ مضارع ہے، اس میں دو زمانے ہیں، حال اور استقبال۔ فرمایا وہ مجھے کھلاتا ہے اور کھلاتا رہے گا، وہ مجھے پلاتا ہے اور پلاتا رہے گا۔ میں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے الحاج آدم چشتی مرحوم کی قبر پر، اس نے کیا خوب منظر کشی کی، اس نے کہا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش رشی ہے، اور آقا تو چاہے تو ہر شب ہو جمال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ تو پتہ چل گیا، اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ لوگ تو ایک معراج کا انکار کرتے ہیں، ارے سرکار اگر چاہیں تو ہر رات ہی شب معراج کی رات ہے۔ سی معراج رات ایک محبتہ دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب تے گیا مضروب جارو، جبرائیل سی صد لے جان والا، باغی آپ تے بنا دروازے تھی کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر تیری عقل نو ہے کی دخل تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو حضرات دی وقار میں اپنی گفتگو جو ہے وہ بس اب ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ماشاءاللہ پھر ہمارے مہمانان گرامی ناتھاں حضرات اور قرہ حضرات کی مصروفیت ہوتی ہے، اور پھر وہ باہر جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسی مولویاں دا بس پیس اسی انہاں ساڈی چونڈی نہیں چھٹی، تو لہذا جہاں نا جی اسی تے کسی نے روک دے نہیں، اگر ٹوٹ کے جانا چاہے تو ٹوٹ جائے، جن اللہ رسول کا ذکر سننا ہوئے بیٹھ جائے کرے، اسی تے کسی تے پابندی نہیں لائی بھی اٹھ کے تو نہ جائیں۔ تو بار کیف میں بالکل بات جو ہے وہ ختم کروں گا انشاءاللہ مختصر سے وقت میں۔ تو حضرات دی وقار اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معراج کروایا، ہر نبی کو معراج کروایا، لیکن دو معراج ایسے ہیں کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک معراج ہے حبیب اللہ کی، اللہ کی حبیب یعنی آقا دو جہاں کی معراج ہے، اور ایک معراج کا تذکرہ ملتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی معراج، یعنی دونوں معراجوں میں بھی فرق، دونوں ذاتوں میں بھی فرق، یعنی ادھر کلیم اللہ ہے اور ادھر جو ہے وہ حبیب اللہ ہے۔ کلیم موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، آواز آئی لن ترانی، کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس محبوب خدا دیکھے۔ تو پتہ چل گیا کہ اب دونوں ذاتوں میں بھی فرق، دونوں معراجوں میں بھی فرق۔ تو کلیم اب ادھر موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں،
رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، آواز آئی لن ترانی، کریم تو نہیں دیکھ سکتا. تو ادھر مصطفیٰ کریم نے ایک مرتبہ بھی نہیں عرض کی. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا اس طرح کر جنت کو سجا دے، آسمانوں کو سجا دے، عرش کو سجا دے. عرض کی مولا کروں کیا؟ فرمایا جنت میں جا، براق لے جا، 70,000 نوری فرشتہ بھی لے جا، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل ان کو بھی ساتھ لے جا. مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جا میرے محبوب کو لے کے آ، ان اللہ اشتاق علی نکائے کا یا رسول اللہ. فرمایا محبوب کو جا کے پیغام سنا کہ عرض کر کہ آقا اللہ آپ کی زیارت کا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. تو رات پھر پتہ چلا کہ کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے. کلیم وہ جو خود جائے، حبیب وہ جو بلایا جائے. کلیم وہ جو کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حبیب وہ جسے رب کہے پیارے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلیم وہ جو کہے رب ارنی انظر الیک، جواب آئے لن ترانی، کلیم تو نہیں دیکھ سکتا. حبیب وہ جسے خدا کہے ان اللہ اشتاق علی نکائک یا رسول اللہ. ارے کلیم وہ جو عرض کرے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. حبیب وہ جسے رب کہے پیارے میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دوالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے کلیم وہ جو پیدل جائے، حبیب وہ جو براق پہ چڑھ کے جائے. کلیم وہ جو کوہ طور پہ جائے، حبیب وہ جو عرش نور پہ جائے. کلیم وہ جو عرش کوہ طور پہ جائے. جواب آئے کلیم جوڑے اتار کے آ، حبیب وہ جو عرش نور پہ جائے. جواب آئے پیارے تو جوڑوں سمیت آ. حضرات دیوکار پھر پتہ چلا کہ ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش مولا اور ہے. ارے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے حال کہتے ہیں. ادھر کلیم اللہ التجا کر رہے ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک کے رحمت خبر جو لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے. کلیم پر جو بند راستے تھے ہے تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. حضرت ادیبکار بکھیا معراج النبی کا واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلے پیر شریف کو ہم بیان کریں گے. اور بس ایک دو جو ہے وہ باتیں ہیں. ایک تو 22 رجب المرجب شریف کاتب وحی امیر المومنین، کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے جناب حضرت امیر معاویہ تک، جناب حضرت ابو سفیان تک ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے، ہماری بھی اس امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہے. اور جس جدید کے ساتھ، جس جدید پلید کے ساتھ آقا حسین نے جنگ کی ہے، ہماری بھی اس جدید کے ساتھ جنگ ہے. کیونکہ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار کا عقیدہ ہے. انہوں نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا، بعد اصحاب رسول نجم ہے اور نوم ہے عطرت رسول اللہ کی. اور ایک 22 رجب کو یہ ختم دلواتے ہیں لوگ، کنڈوں کا ختم اسے کہتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں جی، یہ جو شیعہ لوگ ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں یہ حضرت امام جعفر صادق کا ختم ہے. حالانکہ حضرت امام جعفر صادق کی اس دن نہ وفات ہے نہ اس دن آپ کی پیدائش ہے. تو یہ اس دن وفات کا دن ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کی معاذ اللہ
شام کے جو وصال کے موقع پر خوشی کرتے ہوئے یہ بدبخت یہ ختم دلاتے ہیں. تو لہذا اس ختم سے جو ہے ہمیں اپنے بندوں کو جو ہے وہ بچانا چاہیے کہ یہ اگر امام جعفر صادق کا ختم ہو تو پھر ہمارے لیے بھی نور ولا نور ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ بول کر اور اسی دن جو ہے یہ ختم دلانا اور پھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حلوہ پوری کھلا دینا اور کہنا جی یہ معاذ اللہ ان کی وفات پہ کچھ ہی کرنا یہ بالکل جائز نہیں. تو اس لیے اپنے دوستوں کو بھی اس بات پر منع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ان سے پہلے پوچھا جائے کہ یہ ختم آپ کس چیز کا دلا رہے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ یہ لوگ اکثر جو ہے اجتماعی دعا پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو اجتماعی دعا جو ہے وہ حضور آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اجتماعی دعا کی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اجتماعی دعا جو ہے وہ کی ہے. صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے. بار کیا وقت نہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.